السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ آپ منظر دیکھیں پیچھے، یہ آج پاکستان آرمی یا پاکستانی فوج نے جو شعبہ ہے پاکستان ایئر فورس، انہوں نے 1965 کے ایک ہیرو منیر الدین احمد اسکواڈرن لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی شہادت کو اس ویڈیو کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کے لیے جو احمدی فوجی جنرل کرنل یا جنرل ان کی کتنی خدمات ہیں۔ اگر آپ اس پر دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی خوبصورت نغمہ بھی ہے، اور ان کو مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربانی دی، یہ سارے انہوں نے ساتھ تصویر بھی دکھائی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس میں درجنوں احمدی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، قیمتی زندگی پاکستانی فوج یا پاکستان کی وطن سے محبت ایک احمدی کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس محبت کے عملی اظہار کے لیے احمدی ہر موقع پر دفاع پاکستان میں صف اول میں رہے ہیں، اور ان کے کارنامے تاریخ پاکستان کا سنہرا باب رہیں گے۔ دفاع پاکستان کے متعلق حضرت امام جماعت احمدیہ کی جو رہنمائی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد 1947-48 میں جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ملک و ملت کے مستقبل کے سلسلہ میں جو رہنمائی فرمائی، اس میں آپ نے دفاع پاکستان کو بھی موضوع بنایا اور گراں قدر مشورے دیے۔ اس میں پہلا، پاکستان کی فوج فضائی طاقت اور بحری طاقت کو فوری بڑھانا نہایت ضروری ہے۔ انگریز افسر کی جگہ یہ ضروری ہے کہ فوج کے رہنمائی پاکستانی جنرل کریں۔ پھر تیسرے نمبر، جو لوگ سرحد کے ساتھ ساتھ بستے ہیں انہیں فوجی اسلحہ کے استعمال کی تربیت دی جائے۔ اخبار ایسٹرن ٹائمز، 1 دسمبر 1947۔ اسی طرح چوتھا مشورہ، پاکستانی بحریہ کو آپ دو سب مارین اور مائن لیئرز ڈسٹرائرز اور ہوائی جہاز بردار جہاز ایئر کرافٹ کیریز حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ الفضل 11 جنوری 1948 بحوالہ تاریخ احمدیہ۔ فرقان بٹالین اور وطن کی خاطر جانی قربانی۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ نے حکومت پاکستان کے مطالبہ اور خواہش پر جون 1948 میں محاذ کشمیر پر ایک رضاکار بٹالین بچوائی۔ یہ فرقان بٹالین 2 سال محاذ پر ڈٹی رہی۔ اس کی کمان حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے سپرد تھی، جو بعد میں جماعت کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ اس میں 3000 رضاکار مجاہدین شامل تھے، اور اس کی ذمہ داری سعد آباد کی حفاظت تھی۔ فرقان بٹالین کا کام ختم ہونے پر پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے پیغام اور 17 جون 1950 میں کہا، دشمن نے ہوا پر سے اور زمین پر سے آپ پر شدید حملے کیے، لیکن آپ نے ثابت قدمی اور اول عزمی سے اس کا مقابلہ کیا اور 1 انچ زمین بھی اپنے قبضہ سے نہ دی۔ تاریخ احمدیت صفحہ 673-74۔ جنگ سپٹمبر 1965، چھمب محاذ پر لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک، ان کے جو کارنامے ہیں یہ بھی سنیں۔ کشمیر میں چھمب کی فتح کا کارنامہ انجام دینے والے ایک اور احمدی لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک تھے۔ یہ ایک بڑی فتح تھی جس کے اطراف میں آپ کو سب سے پہلے دوسرا بڑا جنگی اعزاز ہلال جرأت دیا گیا۔ آپ کے اس عظیم کارنامے کا ذکر مشہور دانشور شاعر اور ادیب احمد نسیم قاسم نے یوں کیا، لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک قوم کے ایک ایسے ہیرو تھے جن کا نام پاکستانی بچوں کو بھی یاد ہے۔ وہ بہادری اور استقامت اور اول العزمی کی ایک مجسم تصویر بن کر ابھرے اور اہل پاکستان کے ذہنوں پر چھا گئے۔ روزنامہ جنگ، کراچی، 9 سپٹمبر 1969، صفحہ 4۔ جنرل اختر حسین ملک کو کمان سے ہٹائے جانے کا جو دلچسپ واقعہ ہے وہ بھی سن لیں۔ صحافی رحیلہ شاہی کا ایک مضمون بعنوان اے وادی کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ہم، روزنامہ جناح لاہور میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں آپ لکھتے ہیں، جب پاکستانی 1965 میں چھمب جوڑیوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، تب ہندوستانی فوج کے مورال گر چکے تھے اور وہ بدحواسی میں پسپا ہو رہی تھی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ اکنور پر قبضہ کر لیا جاتا، اور یہ تقریباً ہو چکا تھا کہ جنرل اختر حسین نے اپنی اعلیٰ جنگی مہارت اور فوج کی بے مثال قربانی سے کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر صدر ایوب نے جنرل اختر حسین ملک کو وہاں سے ہٹا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی و جنگی غلطی تھی کہ دریا عبور کرتے ہوئے گھوڑے تبدیل کرنے والی بات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب اختر ملک کو ذاتی طور پر پسند نہ کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کامیابی کا سہرا ان کے ساتھ باندھ کر انہیں ہیرو بنا دیا جائے۔ ان کو یہ پوزیشن جنرل یحییٰ خان کو دینی تھی۔ اس چکر میں ہندوستانی فوج کو وقت مل گیا اور وہ سنبھل گئے۔ پاکستانی فوج و کشمیر مجاہدین پر اس اچانک تبدیلی پر اثر پڑا۔ علاوہ جنرل یحییٰ خان عیاش طبع تھے اور وہ میدان جنگ میں 36 گھنٹے بعد پہنچے، جبکہ ایک منٹ قیمتی ترین ہوتا ہے۔ روزنامہ جناح، مورخہ 2 اکتوبر 2010۔
رن کچھ محاذ پر بریگیڈیئر اختر جنجوعہ کے کارنامے بھی سن لیں۔ رن کچھ میں دشمن کے وسیع علاقہ پر قبضہ کرنے والے احمدی جنرل بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ ہیرو آف رن کچھ کہلائے۔ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اگلی صفوں میں جنگ لڑی اور زخمی بھی ہوئے۔ اس جاعت و جرأت کے اعتراف میں بہادری کے دوسرے بڑے اعزاز حلال جرأت کے حقدار ٹھہرے۔ چوئنڈا محاذ پر بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کی جو خدمات ہیں وہ بھی سنیں۔ چوئنڈا کے محاذ پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ میں ملک کا دفاع بریگیڈیئر عبدالعلی ملک نے کیا۔ انہیں بھی بہادری کا دوسرا بڑا اعزاز حلال جرأت دیا گیا۔ ان کے اس کارنامے کے بارے میں اخبار نے لکھا، عبدالعلی نے چوئنڈا کے محاذ پر ٹینکوں کی عظیم جنگ میں پاکستانی فوج کی کمان کی اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ عرب کے ماہرین حیران و ششتر رہ گئے۔ اس وقت موصوف بریگیڈیئر تھے۔ روزنامہ امروز لاہور 23 اگست 1969۔ اب یہ سارے مختصر سے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں مختلف مقامات پہ احمدی جو فوج میں تھے انہوں نے جس بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اس کا ذکر مختلف شعبوں میں موجود ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں اس تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے۔ آج جو پاکستان ایئر فورس نے ایک ویڈیو ایک احمدی اسکواڈرن لیڈر کے لیے جاری کی ہے، وہ دیکھ کے پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی بھی اگر افواج پاکستانی ایمانداری کے ساتھ ان قربانیوں کو پوری طرح قوم کے سامنے رکھیں تو شاید قوم میں جو لوگ کچھ صاف ذہن رکھتے ہیں، جو اپنے وطن سے محبت نیک نیتی سے کرتے ہیں، ان کے دل میں وہ تصویر کلیئر ہو جائے کہ جو احمدی افواج پاکستان میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں وہ ایک نیتی سے اور فرنٹ لائن میں تھی۔ اب آج کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس پہ بعض شرانگیز لوگ جماعت احمدیہ کے فوج کے لیے قربانیاں، ملک کے لیے قربانیاں، ان کو نیگیٹو رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے سلائڈ یہ دیکھ رہے ہیں سارا، یہ انگلش میں سارا چل رہا ہے، جس میں کافی احمدی جو خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں فوج میں، اس کا ذکر ہے۔ اب اردو کے اندر میں نے چند ساتھ پیش کر دی ہیں، جن دوستوں کو اس میں شوق ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل میں پڑھیں، وہ گوگل کے اندر جب لکھتے ہیں کہ احمدی فوجی پاکستانی فوج کے لیے یا کچھ ایڈم، تو اس میں وہ ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ ہم جو احمدی اس وقت دنیا میں بس رہے ہیں، تمام کے دلوں میں محبت ہے وطن کی، لیکن آج وطن جن ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے بچائے اور پاکستان کو پھر اسی ترقی کی راہ پر لے آئے جو کہ آغاز میں 65 سے پہلے جا رہا تھا۔ دشمن نچ للکاریا ساڈے دیس جان سارا